الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فبالاسناد المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن محمد بن سوقۃ عن ابی بکر بن حفص عن ابن عمر ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبہ قال هل لك من ام قال لا قال هل لك من خالہ قال نعم قال فبرها۔ باب چل رہا ہے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے متعلق۔ پچھلے سبق میں بات آئی تھی کہ جس طرح ماں کے اکرام کا اور ماں کے احترام کا ہم کو مکلف بنایا گیا ہے، ایسی خالہ کی عزت کرنا، خالہ کا احترام کرنا، اکرام کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں ہے۔ اس کے متعلق الخالۃ بمنزلۃ الام ایک جامع فرمود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلی حدیث میں گزرا، اور اس کے متعلق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کا جو قصہ تھا وہ بھی آپ کو بتلایا گیا۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قال هل لك من ام، آپ نے جواب میں فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال، وہ راوی وہ شخص بولا لا۔ قال هل لك من خالہ، کیا تیری خالہ حیات ہے؟ اس نے جواباً عرض کیا، قال نعم قال فبرها، اس نے کہا جی ہاں خالہ تو زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پہلی بات یہ جاننی ہے، آنے والے شخص نے جس گناہ کا تذکرہ کیا وہ گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ یوں تو اس نے کہا انی اصبت ذنبا عظیما، اب اس کی مراد تک پہنچنے میں کہ ذنبا عظیما کی کیا مراد ہے، متعدد اقوال ہیں علماء کے۔ یا تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے جس کو اس شخص نے بڑا گناہ سمجھا، اور واقعی جو مقربین ہوتے ہیں، اب چونکہ یہ آدمی آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہی آدمی یہ شخص بھی تھا، اور صحابہ کرام تو آخرت کے معاملے میں بڑے حساس تھے، آخرت کی جواب دہی کے سلسلے میں بہت حساس تھے، اس لیے ایسے حضرات چھوٹے سے معاملے کو بھی، چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو ممکن ہے کوئی صغیرہ رہا ہو، انہوں نے اپنے احساس کی بنیاد پر اسے بڑا قرار دیا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا کفارہ ہو جانا یہ بربنائے خصوصیت ہے، یعنی کوئی گناہ کبیرہ اس نے کیا تھا جبھی اس نے ذنبا عظیما کہا، رہ گیا یہ شبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی توبے کی شکل یا اس کی تلافی کی شکل اور معافی کی شکل میں کہا خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو ایک نیک عمل سے گناہ کبیرہ کیسے معاف ہو گیا؟ اس کا جواب یہ کہ یہ اس آدمی کی خصوصیت تھی کہ اس موقع پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ قانون بدل دیا گیا اور یہ بتلا دیا گیا کہ اس آدمی کی جو از خود آ کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، توبے کی شکل پوچھ رہا ہے، یا میں نے معاف کر دیا۔ ایسا لگتا ہے، تیسری بات کہہ لیجیے، یہ ایسا لگتا ہے کہ اصولاً اگر واقعی اس نے کوئی گناہ کبیرہ کیا تھا تو توبہ ہی سے معافی ہونی چاہیے، اور توبہ کی کوئی بات یہاں بتلائی نہیں ہے، مگر چونکہ اس کا یہ عمل از خود آ کر کے اپنے گناہ کو ذنب عظیم کہنا، توبے کی شکل پوچھنا، اور پھر ماں نہیں تو خالہ کا ذکر کرنا، اس سے یہ پتہ چلا کہ اس آدمی پر خدا کا خوف غالب تھا۔ اور گناہ کے بعد خدا کا خوف غالب آ جاوے، گناہ پر افسوس اور ندامت ہو جائے، تو یہ توبہ کا معنی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کوئی اشکال نہ کرے کہ بغیر توبہ کے صرف عمل صالح اور بر مع الخالہ کی وجہ سے اس کی گناہ کی تلافی کیسے ہو گئی۔ بات وہی ہے، دوسرا جواب تھا کہ ان کی خصوصیت، اور خصوصیت اس معنی کر کے کہ ان کا حال اس وقت خصوصی تھا، یا اب اس طرح دیکھا جائے تو خصوصی نہیں بلکہ ایک عمومی قانون ہے کہ کسی بھی گناہ کے بعد کسی کو اس طرح کی ندامت ہو، ایسا احساس ہو، تو قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت گنگوہی بھی اسی طرح کی بات فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی گناہ کر لیتا ہے، پھر ندامت اس پر آتی ہے، مگر اس کا خیال رہتا ہے کہ شاید نفس ندامت سے گناہ معاف نہ ہوا، پھر توبے کی طرف اس کو توجہ ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ندامت کی حالت میں آیا اور تلافی کی شکل اس نے پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ کی معافی پر اس کو اطمینان ہو جائے یہ بات کہہ دی کہ جاؤ ایک کام کر لو تو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، یعنی تمہاری بے چینی، بے اطمینانی اطمینان میں بدل جائے گی۔ گویا اس کا بھی حاصل وہی نکلا کہ نفس ندامت کی وجہ سے جو توبہ کے قائم مقام ہے، حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ نفس ندامت کی وجہ سے، اور نفس ندامت قائم مقام توبہ کے، اس کی معافی ہو گئی، گویا معافی توبہ کی وجہ سے ہوئی، مگر اس آدمی کو اس کا اطمینان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتا دیا اور کہا یہ عمل کر لو تو سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس قسم کی توجیحات سے اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ اور رہ گئی بات کہ اگر ندامت سے اس کا گناہ معاف ہو چکا تھا، توبہ ہو چکی تھی، پھر خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کا کیوں ذکر فرمایا؟ بہت ممکن ہے کہ وحی الہی سے اور آپ نے اپنی فراست نورانیہ سے سمجھ لیا ہو کہ خالہ محتاج حسن سلوک ہے، خالہ جو ہے ضرورت مند ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جاوے، اور ممکن ہے ان کی طرف سے اس میں کسی درجہ کوتاہی ہو کسی انداز کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادھر متوجہ کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نیک عمل سے ان کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ بھی سکھایا گیا ہے جب تم کوئی گناہ کر لو تو اس کے ساتھ میں کوئی نیکی بھی کر لیا کرو، یہ نیکیاں تمہارے گناہ کو مٹا دیا کریں گی۔ حل لک من امن، اس کے بعد ہے جب خالہ کی بات پوچھی تو قال فبرھا، یہ برہ یا برو سمع سے آتا ہے، اس لیے برھا کے بجائے برھا اس کو پڑھا جاوے، اس لیے کہ برر یا بررو سے ہے،
وفی الباب، اچھا دوسری روایت بھی دیکھ لیجئے، یہاں پر یہ فی الباب عن علی والبراء ابن عازب وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان سفیان بن عینۃ محمد بن سوقۃ عن ابی بکر بن حفص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم يذكر فيه عن ابن عمر وهذا اصح من حدیث ابی معاویہ وابو بکر بن حفص هو ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص۔ امام ترمذی کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کو محمد ابن سوقہ سے ابو معاویہ نے نقل کیا ہے، تو انہوں نے اس کو ابن عمر کی مسانید میں ذکر کیا، مگر جب محمد ابن سوقہ سے ابن عینہ نے نقل کیا تو انہوں نے ابن عمر کا ذکر نہیں کیا، بلکہ روایت مرسلاً ذکر کر دی، اور یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ سفیان ابن عینہ ابو معاویہ کے مقابلے میں زیادہ ثقہ ہیں۔ اس باب کا حاصل تھا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جاوے۔ باب ما جاء فی دعاء الوالدین، والدین کی دعا کے سلسلے میں آئی ہوئی روایتوں کا بیان۔ بہ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ہشام الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین دعائیں ایسی ہیں جن کے مستجاب ہونے میں، مقبول ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بلا شبہ مقبول ہیں وہ۔ ایک مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی بد دعا بیٹے کے حق میں۔ مظلوم وہ ہے جس پر کسی قسم کی زیادتی کی گئی اور اس کا کوئی مددگار نہ ہو وہاں۔ ایک حدیث قدسی میں ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مظلوم میں تیری ضرور مدد کروں گا، خواب مصلحت کچھ دیر سے ہی ہو سکتا ہے کہ مدد کے آنے میں کچھ دیر محسوس ہو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ، اس لیے مظلوم کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مظلوم کا دل ٹوٹا ٹوٹا ہوتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل کے پاس اللہ تعالیٰ کا قیام ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر اور مجبور کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو مظلوم کی جو دعا نکلتی ہے یا بد دعا نکلتی ہے، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ بہت قریب اس کے ہو جاتے ہیں، اس لیے دعا سن لی جاتی ہے۔ فارسی کا بہت مشہور شعر ہے، بے ترس زاہ مظلومہ کی ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ دوسری جو مقبول دعا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے، وہ چاہے جیسی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتے، اس لیے کہ اس کا بھی دل ٹوٹا ٹوٹا رہتا ہے کہ پردیس میں ہر وقت انسان خطرے میں ہوتا ہے اور بہت ساری تکالیف کے احساسات میں گھرا رہتا ہے۔ تیسری دعائے مستجاب، والد کی بد دعا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ تو اولاد کی ہر طرح کی خیرخواہی کے لیے دیوانہ ہوتے ہیں، اب اگر کوئی باپ کبھی بد دعا کر دیتا ہے تو آپ سمجھیے اس نے اس وقت کی ہوگی جو اس کے دل کو بہت زبردست ٹھیس لگی ہوگی،
تو یہ دعا بھی چونکہ اندرون قلب سے نکلے، اس میں بھی والد میں تعمیم کر لی جائے کہ ذل ولد اور سبب الولادہ مراد ہے، یعنی والد اور والدہ دونوں۔ اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں، ورنہ اولاد کا ستیہ ناس ہو جائے گا، اور اولاد کو چاہیے کہ کبھی ایسی ان کے سامنے حرکت نہ کریں جس سے والدین بد دعا دینے پر مجبور ہو جاویں۔ وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير نحو حديث هشام وابو جعفر الذي روى عن ابي هريره يقال له ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير غير حديث۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذریعے سے روایت کا دوسرا طریق بتا رہے ہیں کہ جس طرح اس روایت کو ہشام نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے نقل کیا، اسی طرح حجاج ابن صواف نے بھی اس روایت کو ان سے نقل کیا، اور باقی پھر موصوف تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ راوی کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ابو جعفر جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی ہے، یہ ابو جعفر المؤذن المدنی الانصاری ہیں جو تیسرے طبقے کے راوی ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔